اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے معافی طلب کرتے ہیں، اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اس سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے وہ گمراہ کر دے اس سے کوئی ہدایت نہیں دینے والا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک، بے مثل و بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں ان پر اور ان کی یاد پر۔ میں نے جو آج موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے انسان کا اصل دشمن کون ہے۔ شیطان انسان کو آہستہ آہستہ کیسے تباہ کرتا ہے، یہ دیکھیں کون دشمن ہے جو ہمیں گناہوں کے دلدل میں پھنساتا ہے، جو ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم ایک ایسے دشمن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہر وقت ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے۔ وہ دشمن جو انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ جب ذہن ہے گناہوں کی دلدل میں پھنسا دے گا، آخرت تو خود بخود برباد ہو جائے گی انسان کی۔ وہ دشمن جو دن رات انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ دشمن کون ہے؟ وہ دشمن شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف میں کیا فرمایا ہے؟ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ یہ دشمن یہ نہیں ہے ہماری جو برادری اس طرح کی ہماری دشمنیاں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، اصل دشمن یہ ہے جس نے وسوسے ڈال کے یہ سارا کام خراب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان انسان کو ایک دم گمراہ نہیں کرتا، ایستا ایستا قدم بقدم انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا ہے؟ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے اس پہ نہ چلو، رک جاؤ، اس راستے پہ چلو جو اللہ کا راستہ بتایا ہوا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے، اس راستے پہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یہاں قدموں کا لفظ بہت اہم ہے، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ شیطان پہلے چھوٹے گناہوں سے آغاز کرتا ہے، پھر انسان کو بڑے گناہوں میں دھکیل دیتا ہے۔ بس دیکھیں، یہاں پہ میں ایک بات آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ یہ ہمارا دشمن کیسے ہے۔ جب یہ مردود ہوا، جب اس نے اللہ کا حکم نہ مانا
تکبر کیا، حسد کیا، تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی اس مردود نے کہ مجھے قیامت تک آپ مہلت دے دیں، میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، میں ان کے رستے پہ بیٹھوں گا، میں ان کا رستہ موڑ دوں گا، میں ان کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا دوں گا، تیرے رستے پہ نہیں چلنے دوں گا۔ یہ شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی پھر چیلنج اسے دیا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں، تیرے وصفے میں، تیرے رستے پہ نہیں چلیں گے، وہ چلیں گے تو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے رستے پہ چلیں گے، وہ میرا رستہ ہوگا، وہ ہماری جماعت ہوگی، وہ میری جماعت ہوگی جو میرے رستے پہ چلیں گے اور اپنے انبیاؤں کا حکم مانیں گے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے ساتھ جو لوگ تھے کھڑے رہے، اس کی بقاوے میں نہیں آئے، حالانکہ بڑے بڑے ظلم ہوئے، انہوں نے برداشت کیے۔ لیکن آپ دیکھ لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا مشکل وقت آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ ہجرت کرنی پڑی، ان کو طیف بھیجا گیا، طیف والوں نے کیا سلوک کیا، لیکن جو صحابہ کرام تھے اہل بیت ثابت قدم رہے، شیطان کے وصفے میں نہیں آئے۔ یہ ایسے ایسے انسان کو تباہ کرتا ہے۔ مثلا ہم کسی ایسی محفل میں جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، جیسے یعنی کہ انسان کو کیسے عادی بناتا ہے، وہاں پہ دوست کہتے ہیں یار یہ کش لگا لو کچھ نہیں ہوتا، یہ کہے گا نہیں نہیں یار سگریٹ میں نہیں پیتا، میں عادی بن جاؤں گا، یہ اس کے فوراً شیطان جو ہوگا وسوسہ ڈالے گا، اور یار ایک کش سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھ تو صحیح نہیں یہ کیا ہے کیسے ہے۔ وہ ایک کش جو اس نے وہ لگایا ایسا اس کے وصفے میں ذہن میں ڈالے گا، بس پھر وہ عادی بن جائے گا اس نشے کا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل میں کیسے وصفے ڈالتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کے دل پہ حملہ کرتا ہے، انسان کے دل میں برے خیالات پیدا کرتا ہے، غلط خواہشات ڈالتا ہے، گناہوں کی رغبت دیتا ہے، عبادت سے سستی کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر شیطان ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے یہ جو برے خیالات ہیں، غلط خواہشات ہیں، یہ کیسے ڈالتا ہے۔ مثلا ہم کوئی موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، یکدم موبائل کے اندر کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے ہمارے نظروں میں جس کا حکم نہیں ہے دیکھنے کا، تو انسان فوری وسوسے ڈالے گا، یار اس کو دیکھ تو صحیح نہ، تھوڑی دیکھتے ہیں۔ اگر تو اس کے وصفے میں آ گیا، اب یہاں پہ دو حکم ہیں فحشی کے، ایک اللہ کا حکم ہے اور اس کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ چیزیں نہیں دیکھنی، اور ایک یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ اگر تو وہ شیطان کے وسوسے میں آ گیا کہ نہیں یار تھوڑی دیکھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہے، یہ تھوڑی دیکھیں گے بس آگے ساری نہیں دیکھتے، اگر تو اس وسوسے میں آ گیا وہ پوری دیکھ لی، ہوتا کیا ہے، وہ جو ایک اس نے دیکھی ہے پھر اس کے ذہن میں ایسے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرے گا، پھر اس دل میں اس کو پھنسا دے گا، پھر یہ اس طرح یعنی کہ ویڈیو دیکھنی شروع کر دے گا۔ یا مثلا اذان ہو گئی، اب انسان بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے چلیں یار نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ کہے گا یار ابھی اذان ہوئی ہے تھوڑی دیر تک چلتے ہیں۔ اگر تو وہ فوری اٹھ گیا پھر تو اس کے بقاوے میں نہیں آئے گا، اگر کہا کہ ٹھیک ہے یار دیکھ لیتے ہیں اذان ہو رہی ہے، اذان ختم ہوتی ہے پھر چلتے ہیں،
وہ ایسا بیٹھے گا تو دوسرا کیا نام ہے اس کی نماز چلی جائے گی۔ پھر ایک بندہ اگر یعنی کہ صبح یہ یقین کریں کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ایک دفعہ بندے کے ذہن میں اس کو الارم آتا ہے کہ میں اٹھوں، میں نماز پڑھوں، لیکن یہ کہتا ہے یار ابھی ٹائم ہے، تھوڑی دیر تک پڑھتے ہیں۔ وہ ایسا یعنی کہ اس کو وہ سلائے گا، کرے گا، نماز کا ٹائم گزر جائے گا۔ یعنی کہ عبادت سے اس طریقے سے یہ دور کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں یعنی کہ انسان کے ذہن میں ایسا ایسا وصفے ڈالتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک بندہ جو نشے کا عادی بنتا ہے، جو بندہ کیا نام ہے یہ ڈاکہ زنی، یعنی کہ جو بھی جس گناہ میں بھی وہ جس بھی دلدل میں وہ گناہوں میں پھنستا ہے تو یہ شیطان کے وصفوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دو راستے بتائے ہیں، ایک یہ شیطان کا راستہ ہے، اس نے کلیئر کہہ دیا ہے اس پہ راستے پہ چل کے آؤ گے سیدھے جہنم ہے تمہارے لیے، اگر الہی راستے پہ چل کے آؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ دیکھیں یہ کس طرح وصفے ڈالتے ہیں، آئیں دیکھتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اس میں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی، وہ جو درخت والا واقعہ، اور جنت سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آ گئے، وہ ان کی خواہش ڈالی کہ یہ دیکھیں تو صحیح نہ کہا کہ اس میں کیا ہے، لیکن یہ ہے۔ دوسرا، آج جو شیطان ہے وہ انسان کو کیا کہتا ہے؟ مثلا یار ابھی تم جوان ہو، اب یہ نمازیں شمازیں کے چکر میں یا روزے رکھنے میں یا کوئی اس طرح کے نیک کاموں، ابھی تمہاری اتنی جوانی پڑی ہے، تم یہ کر لو پھر توبہ کر لینا۔ پتہ نہیں توبہ کا پھر بھی جب انسان کو ایک دفعہ دل میں پنسا دے گا تو اس سے نکلنا اس کو مشکل ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جب کوئی ایک بندہ بے گناہ کسی کو قتل کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مفرور ہو جاتا ہے۔ جب مفرور ہوتا ہے تو ایسا ایسا اس کے ذہن میں یا تم پکڑے جاؤ گے، یہ کر لو، پھر وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کی آپس میں دشمنی ہوتی ہیں اس کو خرید کے اس سے اور کام کرواتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ ایسا گناہوں کے دل میں پھنسے گا، اس کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ یہ اس کے ذہن میں ڈالے گا یہ سارے کر رہے ہیں، اگر میں نے کر لیا تو کون سی اتنی برائی ہو جانی ہے، وہ بھی تو کیا ہے یار، کوئی بات نہیں ہے، کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، اور یار آج کر دو کچھ نہیں ہوگا تم میں۔ یہ کوئی کئی بندے تو ایسے ہی یعنی کہ نعوذ باللہ ایسے تکبر ایسے یعنی کہ الفاظ بولتے ہیں، یار تم یہ کر لو، قیامت والے دن میں تمہارا ذمہ دار ہوں۔ تمہیں پتہ چلے گا قیامت والے دن تم کس کے ذمہ دار، تمہارے تو اپنا نہیں ہوگا، تم باقیوں کی کیا ذمہ داری اٹھاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کے شر سے، اس کے وصفوں سے بچائے۔ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو معمولی بنا دیتا ہے شیطان، انسان کو گناہ ایسا یعنی کہ وہ پیش کرتا ہے معمولی سا، یار یہ چھوٹا سا دو، اور کوئی نہیں یار یہ دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، اور ایسا 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 وہ ان کو عادی بنا دے گا۔ مثلا ایک بندہ نشے کا عادی نہیں ہے، اس کے ذہن میں وہ ایسا یعنی کہ وہ دوستوں میں گیا، وہاں پہ اس نے ایک سوٹا لگایا، وہ اس کا عادی بن گیا، اب اس سے اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ پیلے پلانے والا جو ہے وہ کسی محفل میں گیا، وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے۔ اور آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ بازاروں میں جاؤ، دکانوں پہ جاؤ، رونا آتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم کہ بارشیں نہیں ہو رہی، گرمی زیادہ پڑ رہی ہے، کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ بھائی پہلے کبھی ایسا جو تم کر رہے ہو وہ بھی نہیں ہوتا تھا، جو فیشن کے نام پہ ہو رہا ہے۔
बहरहाल चूँकि मैं कोई ऐसी बात मेरे मुंह से न निकल जाए जिससे, तो भाई हम इसके वस्सों से बचें। जो कर बैठे हैं उससे तौबा करें। ये जो गुनाहों को मामूली बनवा देता है इससे बचें। और ये ऐसा ऐसा जब इंसान एक दलदल में फंसता है वो फिर फंस जाता है, वो उसका निकलना फिर बड़ा मुश्किल होता है। आए अल्लाह के बंदे, जो कभी उसके दिल में कोई बात लग जाए तौबा करके इलाही रास्ते पे आ जाएं, वरना ज्यादातर तो भाई लोग अब गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, अब वो फैशन बन गया है। आप खुद देखें रात को रोडों पे जो बोतलें पड़ी होती हैं। बहरहाल इन चीजों से बचें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये जो छोटे छोटे गुनाह हैं इनके बारे में, छोटे गुनाहों से बचो, क्योंकि वो जमा होते होते इंसान को हलाक कर देते हैं। जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पे धब्बा लग जाता है, फिर दूसरा करता है, फिर धब्बा, ऐसा 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 वो पूरा दिल स्याह हो जाता है। फिर उसको सोचने समझने, फिर उसको वो गुनाह गुनाह ही नहीं लगता। फिर वो कहता है नहीं यार ये ठीक है, ये बड़े मौलवी आ गए, बड़े ये आ गए, बड़े, फिर वो उल्टा उसकी उन गुनाहों की क्या कहते हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा होता है। ये इबादत से इंसान को दूर करता है। शैतान जानता है अगर बंदा नमाज कुरान जिक्र से जुड़ा रहेगा तो वो महफूज रहेगा। जब आप नमाज क्यों अहमियत है, क्योंकि नमाज आपको बुराइयों से बचा रही है। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं सही, अगर इस तरह पढ़ रहे हैं, नमाज के फौरी बाद आपसे पूछे यार पहली रकात में मौलाना साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी थी, तो फिर आप कहेंगे सारी यार मुझे तो नहीं पता। ऐसी गाफिल नमाज भी ना पढ़े। अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह आपकी कबूल फरमाए, लेकिन ऐसी गाफिल नमाज से बचें। यानी कि फजर मैं 1 साल पहले भी दे चुका हूँ। फजर जब होती है इंसान ज़रूर उठता है, उसको जाग आती है, उसके दिल में ये भी होता है मैं उठूँ, मैं नमाज पढ़ूँ, लेकिन शैतान उसको बस से डालेगा नहीं यार अभी बड़ा टाइम पड़ा है, अभी तो अजान हुई है यार चलते हैं। उसको ऐसा थप जोड़ के सुलाएगा, नमाज को अदा हो जाएगी। अगर फौरन उठ गया, वुजू कर लिया, मस्जिद की तरफ चला गया, अल्लाह के रास्ते की तरफ चला गया, तो वो इनके बकावे में नहीं आया। अगर बकावे में आ गया तो फिर नमाज, जब एक नमाज छूटी ऐसा ऐसा दूसरी भी छुड़ाएगा, ऐसा ऐसा, यानी कि वो इबादत से इंसान को दूर करता है, कुरान पढ़ने से दूर करता है। मैं बार बार कुरान का क्यों जिक्र करता हूँ कि कुरान को बातर्जुमा पढ़ो। जब तुम कुरान को पढ़ोगे वो अल्लाह की कलाम है, अल्लाह आपसे बात कर रहा है। अगर उसको समझोगे फिर तुम्हारे दिल पे बैठेगी नहीं मेरे अल्लाह ने मुझे इन गुनाहों से मना किया, मैं नहीं करूंगा। फिर वो जो शैतान तुम्हारे अंदर वस्से डाल रहे हैं ना, फिर वो नहीं डाल सकेगा। जब तुम 5 वक्त नमाजी बन जाओगे, तिलावत के जिक्र में, अच्छाई में, झूठ नहीं बोलोगे, गीबत नहीं करोगे, ज़कात दोगे, मुआशरे के अंदर अगर अदल व इंसाफ कायम करोगे, अगर आप अदालत की कुर्सी पे बैठे हैं तो भाई फिर वो मुआशरे ही और बन जाएगा। जब इलाही रास्ते पे इंसान चलता है, तो जब हम शैतानी रास्ते पे चलेंगे तो फिर भाई यही होना जो हमारे साथ आज हो रहा है। यानी कि नमाज में दुनिया के ख्यालात, वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कैसे डालता है, नेकी को मुश्किल बना देता है। मसलन अब मेरी यानी कि गंदम हुई है, मैंने यानी कि देनी है उस पर ज़कात, शैतान क्या कहेगा,
ओ यार तूने खाद भी डाली है, इतना महंगा बीज भी डाला है, इतनी मेहनत भी दी है, अब मैं यानी कि ज़कात निकाल दूं तो मेरी तो ये कम हो जाएगी। शैतान आपके नहीं नहीं यार तेरी तो तू खर्चे खुर्चे निकाल कर, तो तेरे पे तो ज़कात बनती नहीं है, ऐसे बस से डालेगा। भाई जब तुम ज़कात नहीं दोगे तो तुम्हारे रिस्क में बरकत कैसे आएगी? फिर आज आप देख लें, दुनिया के पास पैसा है लेकिन उसमें बरकत नहीं है, सुकून नहीं है। जब हमने अल्लाह का हुक्म ही नहीं मानना तो हमें सुकून कहां से आएगा? अल्लाह और उसके हबीब पर जब हम नहीं मानेंगे हुक्म, फिर बेसुकून नहीं रहेगी। तो भाई अल्लाह इसके बसों से हमें बचाए। शैतान और क्या करता है? बुरे दोस्तों के जरिए तबाह करता है। वो दोस्त कैसे बनाता है? मसलन बहुत से लोग खुद से नहीं बल्कि बुरी सोबत की वजह से तबाह होते हैं। आज गुनाहों को फैशन बना दिया गया है। देख लें, लिबास के हवाले से और यानियत के हवाले से फैशन बन, किसी को कोई बात कह दो तो वो जनाबे वाला क्या है, वो तुम्हारे पे फतवे लग जाए, केस हो जाए। फिर मसलन एक इंसान है, किसी ऐसी महफिल में किसी ऐसे दोस्तों के पास गया है जो वो अच्छा काम नहीं कर रहे, तुम उसमें बैठ गए हो, वो तुम्हें कहेंगे यार ये थोड़ी सी तो चख लो, तुम कहेगा नहीं यार मैं ये नहीं चखता, ये मेरे से ये हराम है। और यार कुछ नहीं होता थोड़ी सी, तो तुम्हें कहेगा यार कुछ नहीं होता थोड़ी सी, देखो तो सही है इसका जायका कैसा है। वो जो तुम उसके वस्फे में आया है और जो जायका तुमने चखा है, फिर वो तुम्हें हमेशा के लिए उस पर लगा देगा। ठीक है, यानी कि क़यामत के दिन इंसान हसरत से कहेगा काश मैंने फिलां शख्स को दोस्त न बनाया होता, आज मैं इस कटहरे में न खड़ा होता। यानी बात इंसान खुद अफसोस करेगा उस वक्त कि काश मैंने उस शख्स को दोस्त न बनाया होता, दोस्त इख्तियार न की होती। तो भाई बुरे लोगों की सोबत से बचो जितना बच सकते हो। चाहे तुम्हारे अजीज हैं जो भी हैं, अगर उनको सही इलाही रास्ते पे लेके आ सकते हो खुद, तो उनको यानी कि अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करो कि भाई ये काम सही नहीं है, और खुद उन कामों में ना पड़ो। देखे ना, ये जो मैंने पहले, जिनके मैं उस तरह खोल के भी बात नहीं करना चाह रहा इसलिए, और लेकिन आज जो हम फैशन के नाम पे जिस दलदल में फंस चुके हैं, अल्लाह ताला उससे हमें निकाले, इलाही रास्ते पे ले आए, दुनिया की मोहब्बत पैदा कर देता है। आज देख लें, हर इंसान नफ्सा नफ्सी का आलम है। जो कोई कारोबार में है, जिम्मेदार है, जॉब पे है, बड़े हैं, बस एक उस डॉलर पे लग गया है, लगा हुआ है। और भाई ये सारे लोग भी ऐसे नहीं हैं, अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, अल्लाह की बड़ी मखलूक है जो इलाही रास्ते पे हैं। शैतान चाहे हजारों उनको वस्फ डाले, वो उस रास्ते पे नहीं जाते, वो इलाही रास्ते पे जाते हैं। अब ये इंसान पे मुनसर है, वो शैतानी रास्ता इख्तियार करता है या इलाही। शैतान जो है वो इंसान को यकदम, यानी कि वो यकदम बुराई की तरफ नहीं ले जाता, ऐसा 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 दल दल में फंसाएगा कि वहां से फिर वो निकल नहीं सकेगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा देखो तुम किस से दोस्ती करते हो। एक दोस्त अगर तुम्हारे से जो काम करवा रहा है, इसका मतलब क्या है?
کہ تم اس کی بات مان رہے ہو، اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، وہ تمہیں شیطانی رستے پہ لگا رہا ہے۔ اب تم پہ منحصر ہے کہ تم اس رستے پہ چلتے ہو یا نہیں چلتے، کہ دوست کے رستے پہ چلتے ہو یا الہی کے رستے پہ۔ تکبر اور غرور میں مبتلا کر دیتا ہے شیطان۔ سب سے پہلا گناہ جو کرواتا ہے وہ تکبر ہے، وہ حسد ہے، وہ غرور ہے، یعنی کہ میں فلاں آدمی سے بہتر ہوں، اور یار میں دیکھ لوں گا وہ کیا ہے۔ اس طریقے سے وہ تکبر کرتا ہے، میں ان کو فنا کر دوں گا، میں ان کے لیے یہ کر دوں گا، وہ مجھے جانتا نہیں ہے میں کیا چیز ہوں۔ ایسا یعنی کہ وہ چھوٹی سی بات ہوگی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دیوار پہ صرف انگلی لگانے کی دیر ہوتی ہے، یہ صرف وصفے ڈالتا ہے، اگلی لڑائی پھر وہ جو نسلوں تک چلتی ہے۔ آج بھی شیطان انسان کے دل میں یہی بیماریاں پیدا کر رہا ہے، اور ہمیں یہ ڈال یار ہمیں کوئی نصیحت کسی کی ضرورت نہیں، اس کی کیوں بات سنیں؟ بھئی اگر تمہیں کوئی اچھی بات کر رہا ہے، بھائی اگر تمہیں کوئی اچھی نصیحت کر رہا ہے، تمہارا دشمن ہی ہے تو اس سے لے لو، تمہارے ایک دن کام آئے گی۔ جو تمہیں یہ تمہارا دوست تمہیں بری چیزوں پہ لگا رہا ہے، وہ تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ تمہیں کن چیزوں پہ لگا رہا ہے۔ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کہ دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر کیا ہے؟ کہ دوسروں پر ظلم کرنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا۔ عاجزی جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس چیز سے بچیے۔ مجوسی میں دھکیل دیتا ہے انسان کو یہ شیطان۔ ٹاپک میرا لمبا ہو گیا، تو انشاءاللہ یہ اس کو ہم پارٹ 1 ہی رکھتے ہیں، تو باقی ان کے پارٹ 2 میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ شیطان ہمیں کس طرح مایوسی میں کیسے لے جاتا ہے، اور پھر آگے ہم بات کریں گے کہ اس کے وصفوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کے ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پارٹ 1 کو۔ تو بھائی میری آخر پہ پھر آپ لوگوں سے التماس ہوگی کہ اپنے گھر کا ماحول، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق چلیں، اس کے راستے پہ چلیں، قرآن کو با ترجمہ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، اور پھر اس پہ عمل بھی کریں کہ قرآن کہہ کے آ رہا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کی کلام ہے، اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ اور جو با ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، جو وہ قرآن اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ثواب ہے، وہ اپنا جاری رکھیں۔ اللہ حافظ۔